وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، تو اس کے بعد آپ اتنی دیر والنٹیئرز جو ہے نا آپ لوگوں سے بھی سوالات لے لیں گے. ابھی تو یہ میرے پاس سے کوشچن ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی آنسر ہو گیا ہو. اچھا جی، جو لوگ پوچھتے ہیں اگر آنکھ کھلی ہے اور فجر کا ٹائم جا رہا ہے، یا آپ لیتی جائیں. ابھی آپ پہلے ایسا کریں، یہ سن لیں، ہو سکتا ہے آپ کو اس میں ہی جواب مل جائے. اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے اور فجر کا ٹائم جا رہا ہے، ایک تو آپ لوگ نا ویدر چینل ہے اس کے اوپر سن رائز کا ٹائم ہے، تو اس کے پہ سے دیکھ لیتی ہوں کہ وہ میرے ایریا کا بتا دیتا ہے سن رائز کا کیا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل سن رائز کا آج ٹائم ہے 7:15، آپ کی آنکھ 7:10 پہ کھلی ہے، 5 منٹ صرف رہتے ہیں، تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے چلو سو جاتی ہوں بعد میں قضا ہی پڑھ لوں گی. نہیں، ابھی ٹائم ہے. اب کیونکہ جس وقت سورج نکلنا شروع ہوا ہے نا، سبحان اللہ، میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ بیچ پہ میں نے دیکھا کہ کس طرح وہ ہوتا ہے. جیسے انہوں نے ٹائم دیا ہوا نا 7:15، تو ہمارے وہاں پہ ایسے تھا کہ وہ بیچ سبحان اللہ ایسے ہے کہ وہیں سے سامنے سے سورج نکلتا، تو ایسے جیسے کوئی گولی ہوتی ہے نا، ایسے ایک دم سے اوپر پاپ اپ ہوا ہے. بہت پیارا سین تھا. پھر آہستہ آہستہ نکلتا ہے، تو وہ جو ایک دم ایسے پاپ اپ ہوتا ہے نا، بس یہ فجر کا ٹائم ختم ہو گیا. ابھی پورا نہیں نکلا، ابھی بس ایسے کر کے نکلی ہے گولی. تو وہ ٹائم آپ کی اس ویدر ایپ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، یا آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ سن رائز ٹائم ہمارا کیا ہے. اس وقت نماز کا ٹائم بند ہو گیا. اس سے پہلے آپ کو 2 منٹ بھی مل جاتے ہیں، اور 2 منٹ میں آپ نے جلدی سے جا کے آپ نے وضو کیا اور آپ آگے کھڑے ہو گئے، آپ نے بس سورہ کوثر کے ساتھ ہی 1 رکعت پڑھ لی نا، اگر دو پڑھی بھی نہیں، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 رکعت بھی پڑھ لی نماز ہو گئی. اور آپ باتیں کرتے رہیں گے تو پھر آپ لوگ میرے سے کیسے سنیں گے؟ یہ مس ہو جائے گا پھر آپ سے. ابھی بتاتے ہیں. اسی طرح مغرب کی ہے. مغرب کی بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو مغرب کا پتہ ہے سن سیٹ کا یہ ٹائم ہے، اس سے 2 منٹ آپ کو پہلے مل گئے ہیں، 1 رکعت بھی ہو گئی، تو مغرب آپ کی ہو جائے گی. بھلے سورج نکل رہا ہے یا ڈوب رہا ہے، اس دوران بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اپنی کمپلیٹ کر رہے ہیں، اٹس اوکے. ٹھیک ہے، تو پھر اب آپ ٹائم دیکھ کے آئندہ سے سوئیں گے نہیں کہ قضا ہی پڑھ لوں گی. اچھا، اب دوسرا یہ کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے، آپ مثلا مسجد میں گئے ہیں، یا جیسے ابھی نماز آپ کی ڈیلے ہو رہی ہے اور بالکل سورج، تو اب کیا سنتیں پڑھنے کھڑے ہو جائیں یا فرض پڑھیں؟ فرض پڑھیں. اب سنتیں کب پڑھیں گے؟ آپ فرض کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ مسجد میں آئے، انہوں نے جماعت شروع کر دی، اب اپنی سنتیں پڑھنے نہ کھڑے ہو جائیں. جب اقامت دے دی جائے نا، تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. اپنی اپنی نمازیں، عورتیں آتی مسجد میں آ کے وہ اپنی شروع کر دیں گی، ادھر جماعت ہو رہی ہے، ادھر آپ نے اپنی نماز شروع کی ہوئی. ایسے آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں نماز اور آپ کی ختم ہونے والی ہے، تو جلدی سے اس کو کمپلیٹ کریں اور فوراً جماعت کے ساتھ شامل ہو. ادروائز اس نے شروع کر دی تو آپ کی کوئی نماز نہیں. آئدر بریک اٹ دین، توڑ دیں نماز کو، جماعت میں شامل ہوں. آپ کی اپنی نماز نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھتے ہیں ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، ادھر اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں نمازیں پڑھنے کی. یہ نہیں. ایون اگر تراویح ہو رہی ہے، یہ میں مسائل آپ کو بتا رہی ہوں، دوبارہ نہیں بتاؤں گی. تراویح ہو رہی ہے اور آپ نے اپنی فرضی نہیں نماز پڑھی ہوئی، تو اب آپ کیا تراویح میں شامل ہو جائیں؟ نہیں، آپ فرض کی نیت کر کے انہی کے پیچھے پڑھیں، لیکن اپنی اپنی نمازیں نہ شروع کر دیں. اچھا، پھر جب آپ، ہاں یہ میں نے بتا دیا کہ جب آپ مسجد میں جائیں، اگر نماز ہو رہی ہے تو ہونے والی ہے، آپ کو پتا چل رہا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اقامت دیتے دیتے بھی کافی ٹائم لگا دیتے ہیں، تو اتنی دیر میں آپ جلدی سے فنش کر لیں. اچھا، اگر بچہ رو رہا ہے تو خدا کے لیے بچے کو اٹھا لیا کیجیے، نہ اس پہ ظلم کریں اور نہ باقیوں کے اوپر کہ روتا ہے تو روتا رہے. ساری مسجد کی وہ ماحول ایک وہ ہو رہا ہے، لوگوں کا خشوع نہیں ہے، اور آپ کا الارم بج رہا ہے، اس کے اوپر فون کے اوپر بیلیں بج کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نماز میں تو نہیں میں نے پکڑنا. سب کی نماز خراب ہو رہی. تو آپ اس وقت کائنڈلی اس وقت فون کو بند کر دیں جلدی سے، یا بچے کو اٹھا لیجیے. اچھا، اسی طرح عشاء کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عشاء کی نماز کا جو لاسٹ ٹائم ہے وہ مڈ نائٹ ہے.
مڈ نائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اب مجھے پتا تھا یہی جواب دیں گے 12 بجے. بھائی کل کو وہ گھڑیاں آگے یا پیچھے کر دیں گے، آپ کے تو 12 گئے نا، پھر آپ کا کون سا 12 ہوگا؟ کل والا 12 یا وہ آج والا 12 ہے؟ تو گھڑیاں چینج کر دیتے ہیں نا، تو کون سا 12 ہوگا؟ دیکھیں اس کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ جیسے مثال، میں آپ ایک مثال آپ کو دیتی ہوں ایزی کیلکولیشن والی. 6 بجے مغرب ہوتی ہے اور 6 بجے فجر ہوتی ہے، تو بیچ میں کتنے آورس ہیں؟ 12 گھنٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے رف آپ کو بتا رہی ہوں 12 گھنٹے. ٹھیک ہے، اس کا آپ ہاف کر لیں تب 6 ہوئے نا، تو 6 گھنٹے آگے کر لیں تو پھر 12 بنے گے. اگر 5 بجے آپ کے مغرب ہو رہی ہے اور 6 بجے آپ کے سورج نکل رہا ہے یعنی فجر ہو رہی ہے، تو کتنے گھنٹے ہیں؟ 11 گھنٹے. تو 11 کا ہاف کتنا ہوتا ہے؟ 5.5 ہوتا ہے. تو پھر آپ جو 5 بجے آپ کے مغرب ہوئی تھی اس کے بعد 6.5 گھنٹے یا 5.5 گھنٹے جو بھی ہیں وہ آگے کریں 11:30 بجے بنتے ہیں. تو یہ اس کا لاسٹ ٹائم ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیلکولیشن سر سے گزر گئی. میتھ والوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کیا کہہ رہے ہیں. پین سے میں بتا بھی سکتی ہوں، ٹائم اتنا کم ہے کہ کیا کیا ڈالیں گے. لباس کیسا ہونا چاہیے عورت کا؟ بال نہیں نظر آنے چاہیے، سر سے پیر تک ڈھکا ہونا چاہیے، ہاتھ اور چہرہ کھلا ہوگا، ٹخنے کورڈ ہونے چاہیے. ٹخنے آدمیوں کو ننگے کرنے، عورتوں کو ٹخنے کور کرنے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ٹائٹس پہنتی ہیں تو پھر اس میں ٹخنے ننگے رہ جاتے ہیں. ایسا چست لباس پہن کے نماز نہ پڑھیں کہ جو ساتھ لگاؤ، کہ آپ جب سجدے میں جائیں تو پیچھے سے ایسا نظر آئے. یہ اچھا لباس نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اتنا کیجول نہ لیں نماز کو. نماز کے لیے اچھا ہے اگر آپ بڑی چادر کوئی رکھ لیں اور اس میں نماز پڑھیں. اسی طرح جب عورتیں مسجد کے لیے آتی ہیں تو تب بھی ایسا لباس نہ پہن کے آئیں کہ وہ مردوں کی نماز کو بھی خراب کرے. اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں. عورت کی نماز بھی گھر میں بہتر ہے بجائے وہ مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھے اور نمازیوں کی بھی نماز خراب کرے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عورتیں ایسے نہیں آتی تھی کہ خوشبو لگا کے نماز میں آئیں یا جیولری پہن کے آ رہی ہیں یا میک اپ کر کے آ رہی ہوں یا اس طرح کر کے آ رہی ہوں. آج کل تو اچھا ہے نا، ماسک لگا کے آ جائے کریں. اور آپ نقاب نہیں بھی کرتے تو ماسک لگا کے آ جائے کریں مسجد. کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، بلکہ بہت اپریشیٹ کریں گے آپ ماسک لگا کے آ رہے ہیں اگر آپ نے آنا ہے. ورنہ پھر زیادہ بہتر ہے اندھیروں کی نماز میں آئیں، دن کی نماز میں نہیں. ہم سوچیں جمعہ ہمارے پر بھی فرض ہے، عورت کے اوپر جمعہ نہیں واجب ہے، مرد کے اوپر ہے. آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں اگر آپ سے نہیں کنٹرول ہوتا تو. ورنہ پھر ایسے حلیے کے اندر آئیں کہ ابایا پراپر پہنا، پورا پراپر حجاب کے ساتھ آئیں. صرف ایک نماز ایسی ہے جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کی عورتوں کو کہ وہ نکلیں، وہ عید کی نماز ہے بس. اور کسی میں نہیں کہا کہ ضروری تم جاؤ. یہ فرمایا کہ عورتوں کو منع نہ کرو مسجد جانے سے، لیکن پھر مسجد آنے کے بھی ایٹیکیٹس ہیں. آپ ہر جگہ جاتے ہیں اس کے ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں نا. شادی پہ جاتے ہیں اس کے مطابق کپڑے پہنتے ہیں، آفس جاتے ہیں اس کے مطابق کپڑے پہنتے ہیں. تو مسجد آنے کا بھی ایک اٹائر ہوتا ہے. اس طرح اگر کوئی سورت سجدہ تلاوت پہ ختم ہو رہی ہے تو پھر آپ سجدہ تلاوت کر لیجئے، پھر کھڑے ہو کے آپ تھوڑی کوئی چاہے سورہ کوثر چاہے سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں، چھوٹی سی 2 آیتیں پڑھ لیں، لیکن ایسے پھر آپ اس کو کریں گے. اگر کسی صورت کے اندر کوئی ایسی آیت آ رہی ہے جس کا جواب دینا ہے، جیسے سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے اس کا نماز میں سبحان ربی الاعلی. اس طرح اگر جہنم کی بات آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگتے تھے. جنت کی بات آتی تھی تو اس کا سوال کرتے تھے. تو اگر سمجھ آتی ہوگی، سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر یہ کریں گے نا. اس طرح عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کی امامت بھی کرا سکتی ہیں، اور وہ ان کا کیا طریقہ ہوگا کہ وہ عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہوں، صف کے بیچ میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح امامت کراتی تھی، اور ام ورقہ جو تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کی امامت کرا کریں. مرد تو ہمیشہ مسجد ہی جاتے تھے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا مردوں کا گھر میں پڑھنے کا نماز. تو ام ورقہ سے فرمایا تھا تو اگر آپ 2-3 عورتیں گھر میں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہیں، تو وہ جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں. اور بعض لوگ نماز کرسی پہ پڑھتے ہیں، ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے تو وہ پوری نماز کرسی پہ پڑھتے ہیں. بھائی آپ
एंट्रेंस से कुर्सी तक आ गए चलते हुए, लेकिन जो ही नमाज पढ़ने लगे बैठ गए। ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब आप खड़े हो सकते थे ना, अनलेस आप खड़े ही नहीं हो सकते तो फिर तो आप बैठ के पढ़े। लेकिन पूरी की पूरी नमाज के लिए बैठ जाना। प्रेग्नेंट औरत है, भाई जो रुकन आप नहीं कर सकते, मसला सजदा नहीं कर सकते, चलो वो आप कुर्सी पे कर रहे हैं, रुकू नहीं कर सकते, वो चलो आप कुर्सी पे कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी नमाज कुर्सी पे पढ़ रहे हैं, क्यों? कयाम करें, एटलीस्ट आप खड़े हो सकते हैं। बाज औरतें कुकिंग करते हुए सारा वक्त खड़ी हैं, लेकिन नमाज पढ़ते हुए बैठ के नमाज पढ़नी, तो ये सही नहीं है। इस तरह ही नमाज में अगर जमाई आने लगे तो पूरा मुंह ना खोल लें, उसको एक तो बंद करने की कोशिश करें, आगे मुंह पे हाथ रखें, क्योंकि शैतान हदीस में आता है एंटर हो जाता है इंसान के अंदर जमाई लेते वक्त। इसी तरह जो तकिया है इसके ऊपर सजदा ना करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया। तकिए के ऊपर बाज लोग ने बैठ के, ज़ाहिर है बीमार होते हैं या कोई मसला होता है तो बैठ के पढ़ रहे थे तो तकिए पे सजदा कर रहे थे। अगर सजदा आपसे नहीं होता तो आप हवा में ही ऐसे कर लें, आपको आगे नहीं कुछ रखने की जरूरत। अच्छा, खुतबा जुमा के दौरान जब खुतबा जुमा दिया जा रहा था उस वक्त बात करना बहुत बड़ा गुनाह है। उस वक्त बात भी नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी। कोई लोग बात नहीं करते तो वो टेक्सटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी तो बात ही है ना। उस वक्त आपने बस गौर से सुनना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोट मार के ना बैठो। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा, गोट मार के बैठने का मतलब होता है कि ये टांगों को ना रानों के साथ मिला के इस तरह से मना किया कि खुतबे में ना ऐसे ना बैठो। खुतबे में वैसे आप मस्जिद में बैठते, खुतबे में नहीं आपने ऐसे बैठना, क्या गोट मार के। अच्छा, आप लोग परेशान हो जाते हैं, खामोश भी हो जाए ना फिर आगे जल्दी से। अच्छा, वितर जो है वो रात को सिर्फ एक दफा पढ़नी है और वितर इशा का हिस्सा नहीं है, लिहाजा आप कोशिश करें अगर आप तहज्जुद पे उठते हैं तो उसके बाद ही वितर पढ़ें। अगर कभी फॉर एग्जांपल आप नहीं उठ सके, रात को आपकी आंख ही नहीं खुल सकी तहज्जुद के और वितर भी गए, तो आप कब पढ़ेंगे? अब जो सूरज तुलू हो जाए उस वक्त से लेकर जोहर के दरमियान आप पढ़ लें। इवन तहज्जुद भी अगर किसी की मिस हो जाए ना तो वो भी उस वक्त पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसको उसका अजर देगा। कोई वजीफा, कोई जो आपकी आंख नहीं खुली और नहीं पढ़ सके, चाहे एक पढ़ें, चाहे 3 पढ़ें, चाहे 5 पढ़ें, चाहे 7 पढ़ें, चाहे 9 पढ़ें, आपसे सलाम से सारे ही साबित है। अच्छा, खाने की मौजूदगी में, और आपको बच्चों आप सुन लो, खाना पढ़ाओ या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको बाथरूम जाना है तो आप कहते जल्दी से नमाज पढ़ लूं, फिर वजू नहीं रहेगा ना, फिर बाथरूम जाना, उससे मना किया। और इसी तरह जल्दी से नमाज पढ़ लो, उसके बाद आराम से बैठ के खाना खाएंगे, नहीं खाना खा लो पहले, फिर उसके बाद आराम से नमाज पढ़ें, ठीक है। अच्छा, फिर तहियतुल मस्जिद का तहिया का मतलब क्या होता है? तोहफा। ये मस्जिद का तोहफा है, यानी जब आप मस्जिद में आएंगे तो अगर कोई नमाज का, जैसे हम अभी आए थे तो किसी नमाज का वक्त नहीं था तो फिर आप तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे, लेकिन अगर वैसे आप आए हैं, आप सुन्नत पढ़ना शुरू करें, फिर तहियतुल मस्जिद की जरूरत नहीं। तहिया मतलब है कि आपने, यानी एक तोहफा या ग्रीटिंग है मस्जिद आने की। तो अगर आपका नमाज का वक्त है ही और आपने सुन्नतें शुरू कर ली, फिर तहियतुल मस्जिद की जरूरत नहीं, ठीक है। वही आपका नमाज पढ़ना, यानी आए हो मस्जिद, नमाज जरूर पढ़ के जानी। इसी तरह बाज लोग बल्कि आपसे सल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो उसको उस वक्त तक बैठना नहीं चाहिए जब तक 2 रकअत ना पढ़ ले। ये तहियतुल मस्जिद, इसका नाम तहियतुल मस्जिद इसलिए रखा कि आपको बताने के लिए कि 2 रकअत पढ़ लें। इस तरह बाज लोग कज़ाए उम्री का बहुत कहते हैं कि कज़ाए उम्री, क्योंकि हमने सारी जिंदगी नमाजें नहीं पढ़ी और अब क्या, तो इस बारे में कोई हदीस में चीज नहीं मिलती, मगर एक हदीस में बात मिलती है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले आदमी से उसकी नमाज के बारे में पूछगिछ होगी। अगर उसने नमाज में को मुकम्मल तौर पर अदा किया होगा तो इसका मुकम्मल सवाब मिलेगा, अगर मुकम्मल तौर पर अदा नहीं किया होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा देखो मेरे बंदे की कोई नफल नमाज हो तो उसको फर्ज की जगह काउंट कर लो। इसका मतलब है कि आपको फर्जों को, नफलों को ज्यादा करना है ताकि कयामत के दिन अल्लाह ताला ये नफल तोल दे, और साथ इस्तिगफार भी करते रहना, तौबा भी करते रहना कि अल्लाह मेरी उस वक्त जहालत थी, नहीं पता चला, जो भी हो गया। तो अब नफल नमाज की ज्यादती करें, कसरत करें, ना कि हर नमाज के बाद अपनी पुरानी नमाजों को ये दोहराना कुछ नहीं।
پھر جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے, اس کے بعد اللہم رب ھذی دعوت تامہ والی دعا جو ہے, اور وہ مقام محمود الذی وعدتہ یہاں تک ختم ہو جاتی ہے, اس سے آگے نہیں ہے. یاد رکھیں مسنون دعاؤں کے اندر کبھی اضافہ نہ کریں. ربنا آتنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب پتہ نہیں میزان وقنا. آپ مسنون دعاؤں میں کیوں اضافہ کر لیں؟ آپ ویسے جو مرضی مانگے اللہ تعالیٰ سے, لیکن مسنون دعاؤں کو ایز اٹ از رہنے دے, اس میں اضافہ نہیں کرنا. ایک صحابی نے ایک دعا میں صرف نبی کی جگہ رسول بتا دی تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. صفوں کو سیدھا کرنا یہ بھی, ہاں نہیں ابھی ایک اور بات بتانی تھی. جو یہ دعا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے قیامت کے دن. اور اس کے علاوہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اور رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولہ وبالاسلام دینا, جو یہ پڑھے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخشے جائیں گے اذان کے بعد. یہ کلمات کہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یقین کے ساتھ اذان کا جواب دیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اذان کا جواب دینا بہت آپ کو وہ کرے گا. اس طرح جب آپ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں اور اس کے بعد جو بھی سورت پڑھیں, تھوڑی دیر وقفہ دیتے ہیں, اس کے اندر آپ سورہ فاتحہ اپنی پڑھیں. اس کے بعد جب وہ سورت پڑھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کو بھی وہ سورت آتی ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. آپ نے نہیں پڑھنی اور خاموش رہنا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح صفوں کو سیدھا کرنا یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو صفے سیدھے کرایا کرتے تھے, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا ہوتا. اگر آپ کو پرابلم ہے نا لوگوں کے ساتھ, آپ چپکنا نہیں چاہتے, تو پھر گھر میں اکیلے ہی پڑھیں, پھر مت مسجد آئیں. کیونکہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ کوئی ساتھ ہو رہا ہے تو پھر ایسے وٹ از دس. آئدر صف بنائیں, ایون فرشتے صفیں بناتے ہیں اللہ کے آگے. سورہ صف پوری سورت ہے قرآن میں صف پہ. اگر ہمیں صف نہیں بنانی آئے, ایسے صف نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ سے دیکھتے تھے اور سیدھا کرتے تھے. حضرت عمر بھی اس طرح کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کو لوگوں سے الرجی ہے تو پلیز مت آئیں, پھر آپ گھر میں اکیلے پڑھیں, کیونکہ جب صف کے اندر اسپیس ہوتی ہے شیطان وہاں پہ داخل ہو جاتا ہے. تو اس لیے صفوں کو درست کرنا ضروری ہے. اگر فجر لیٹ ہو گئی اور اشراق کا وقت ہو گیا تو صرف فرض ہو گیا. یہ میں نے جواب اس کا دے دیا. اچھا, اگر سجدہ سہو جو نا آپ دوبارہ کر کے بتا دیں, کیونکہ اگر نماز پڑھ کیٹ بنی ہو اس کے اوپر تو ایسی جائے نماز آپ چھوڑ دیں نا. آگے سے گزر جائیں. اچھا, نماز پڑھتے ہوئے کیٹ جانا بیٹھ جائے تو کوئی بات نہیں ہے. مریض اگر ڈائپر پہنتا ہے اور اس کے ڈائپر کا آپ صاف کر کے ڈائپر پہنا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صاف ڈائپر ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا, استنجا ہر بار ہاتھ سے دھونا لازمی نہیں. اگر آپ پاک صاف ہے اور کوئی ایسی نجاست نہیں ہے لگی بھی تو پھر آپ کو ہر دفعہ استنجا کی ضرورت ہے. تشہد کے انگلی کو ہی دیکھنا ہے جی, اس سے آگے نظر نہ جائے. کھڑکی کھول کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ, سیر میں پڑھیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. اگر کرسی پر نماز پڑھیں تو آگے کتنا ستھرا رکھنا چاہیے, جتنا بھی آپ رکھ سکیں کلوزسٹ, کہ کوئی اندر سے گزرے نہیں. اگر گزرنے لگے جسٹ روکیں. نماز کا وقت بتا دیں کہ اگلی نماز تک کب تک پڑھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو جیسے عشاء کا تو بتا دیا, باقی جو نمازیں ہیں جیسے فجر جب سن رائز کا میں نے آپ کو بتا دیا, سن رائز کا آپ ٹائم دیکھ لیں, ختم ہو گیا ٹائم. ظہر عصر تک ٹائم رہتا ہے, عصر کا مغرب تک آپ کو میں نے بتا دیا کہ اگر سورج نکلنے لگے تو بس ٹائم, غروب ہونے لگے تو ٹائم ختم ہو گیا. کیا گھر میں مردوں کے آگے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مرد تو آپ کے محرم ہی ہیں, آپ نے کون سا باہر سے بلا کے پھر ان کے آگے پڑھنی ہے نماز, کوئی فرق نہیں. ہاں, ایک نماز کا ٹائم دوسری نماز تک رہتا ہے سوائے فجر کے اور عشاء کا میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, جو کرسی پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ کیسے سجدہ کریں, جتنا بھی آپ جھک سکتے ہیں اتنا کر لیں. If your bed is facing the qibla, so head is upward, feet are pointing towards qibla, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کیا کہ ہم فیٹ کرنے سے نہیں منع کیا, تھوکنے سے قبلہ رخ, یہ منع کیا. باقی زیادہ سجدے سے اچھا, سجدہ نہیں, ایک تو سجدہ صاحب لکھنا سیکھیں. صاحب
सजदा साहब ये है। फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है। हाँ, फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, ये तो मैंने बता दिया ना। सज्दों में सज्दा साहब के सज्दों में कुछ पढ़ना है, हाँ तो खाली थोड़ी सज्दा कर लें। सुभान रब्बी अला, जो आपके सारी सज्दों की दुआएं बताई वो सिर्फ जो सज्दा तिलावत है उसकी एक अलग से दुआ, अगर आपको नहीं आती याद कर लें, वरना उतनी देर तक वही पढ़ते रहें जो सजदा वजही लिल्लज़ी खलक़हू, ये वाली दुआ है। नहीं तो वो आप अच्छा, नमाज कब तक तोड़ सकते हैं कि अगर 9 हो जाए या तो नमाज को तोड़ना नहीं चाहिए अनलेस बहुत ही कोई इमरजेंसी हो। बच्चे बच्चों ने घर में जब अकेली हो और बच्चे को शरारत करने लगे नमाज के सामने, तो हम जोर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई मसला नहीं है, वैसे ताली बजाने का है औरत का। क्या हम 2 सज्दों में दुआ पढ़ते हैं रब्बे ग़फ़िरली वरहमनी वाहदिनी, इसकी सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं, ना करें सीक्वेंस में चेंज, जो मसनून है वैसे ही पढ़ें। ये लास्ट हम 4 सुन्नत एक ही सलाम के साथ पढ़ सकते हैं या दो पढ़ना ज्यादा अफजल है, तो दो ही पढ़नी चाहिए, खासतौर पे ज़ोहर की। और आपको पता है जो फर्ज हैं उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पहली 2 रकत में सूरह फातिहा के बाद भी सूरत पढ़नी है, आखिरी 2 रकत में जरूरत नहीं है। अगर किसी ने पढ़ ली तो गुनाह नहीं हो गया, पढ़ ली तो गुनाह नहीं हो गया, कभी गलती से इंसान भूल के पढ़ लेता है, ठीक है। If you are at job, is it okay to read only फर्ज for फजर? जी वैसे फजर जो है ना, इसके जो 2 सुन्नतें हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया और जो कुछ दुनिया में उससे ज्यादा अफजल है। लेकिन आपका फर्ज अदा हो गया, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो फर्ज अदा हो गया, लेकिन पढ़े तो अच्छा है। Is it okay to pray witr before फजर? I feel very sleepy after इशा। जी मैंने अभी आपको बताया ना, वितर ईशा का हिस्सा नहीं है, वितर तो रात की आखिरी नमाज है, आप सो के उठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ईशा से पहले सोना वो मकरूह है, डिसलाइक्ड है, तो ईशा से पहले ना सोएं। सजदे साहब का आपने या तो नमाज के बाद फिर जमात सजदा साहब क्या? पूरा तरीका लोगों को वो काफी कंफ्यूज है, तो वो कहने की दोबारा अच्छा सिर्फ इतना समझ लें, आप इतनी समझ आ गई है कि सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करके फिर सलाम फेर, ये समझ आ गई बस। हाँ वही पढ़ना है जो वैसे पूरी नमाज में सजदे में पढ़ते हैं, वही सजदा साहब में भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। क्या अगर हम लोग ने mistaken one रकात रखी हो, अगर हम लोग सलाम करने से पहले हमें रियलाइज हो कि हमने गलती की, हाँ तो सिर्फ 2 सजदा इक्वल कर दें, or do we have to do more? ना, सिर्फ 2 सजदे करके आपने सलाम फेर लेना है। हाँ लेकिन अगर आपकी नमाज में कमी है तो वो रकत भी तो पढ़नी है फिर। हाँ जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। फजर की अजान से 10 मिनट पहले नमाज अदा करना जॉब की वजह से, हाँ जी फजर की नहीं, फजर अदा करना, फजर नहीं अदा कर सकते, नमाज अपने वक्त पे है, फजर नहीं आप अदा कर सकते, 10 मिनट पहले आप नमाज अदा कर लें, वो नहीं कर सकते। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हमें जो हमने आज सीखा है, अल्लाह ताला इसको अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया और जो लोग यहाँ पे आए, अल्लाह ताला अजर